الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین الصدیق اکبر والفاروق الاعظم علی ابن ابی طالب الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق الفاتح لمن غلب المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد واہل البیت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المطہرین الشرفاء ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغصب حقوقہم ومنکرین ولایتہم وفضائلہم ومصائبہم وغیبتہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وبرہان الرشید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین بلند الصلوات ملکہ عالمیان ام الحسنین سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ معظمہ صدیقۃ الکبریٰ، آپ سب کی حاضری اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے برادر عزیز جناب اسد رضا حیدری صاحب کا پرخلوص صف اعضا لنگر نیاز خرچ اخراجات حسین کی فاکم اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ اگر آپ محسوس نہ کریں آپ ڈھیر سارے ہیں، ایک ایک دو دو قدم آگے تشریف لے آئے تاکہ ایک ماحول بن جائے۔ جو علی کو بلا فصل مولا مانتا ہے وہ فاصلے سے بیٹھا اچھا نہیں لگتا، ایک ایک دو دو قدم آگے تشریف لے آئے۔ بھائی جان آئیں ذرا تھوڑا سا، ابھی آپ بہت اچھا بول رہے تھے چاچے امداد کے ساتھ، تھوڑا سا ادھر سے بھی آئیں جی، تھوڑا سا آئیں، ابھی ماحول بن جائے گا کیونکہ بندہ تھک بھی جاتا ہے۔ اجازت ہے جی بات شروع کی جائے؟ کوئی بات نہیں ہے بابا جی، کوئی بات نہیں ہے، جسم تھک بھی جاتا ہے نا، صبح سے مجلس ہے، پہلا جملہ کہنا ہے، اور وہ بندہ جو ذکر پرست ہے شخصیت پرست نہیں ہے، اس کے لیے جملہ ہی اتنا بڑا کہنا ہے کہ تمام حمد ہے اس لائق حمد کے لیے جس نے انسان کی پہلی سانس سے لے کر موت کی آخری ہچکی تک، موت کی آخری ہچکی سے لے کر غسل تک، غسل سے لے کر کفن تک، کفن سے لے کر قبر تک، قبر سے لے کر حشر تک علی کی ولایت کو واجب قرار دیا ہے۔ حیدری تو جو ہے جناب کی مالک آپ کو سلامت رکھے۔ لو ابھی جنت نما ماحول بننے لگا ہے، مجھ سے پہلے مولانا صاحب بھی خطاب فرما رہے تھے اور مجھ سے پہلے جناب قبلہ امداد ابو ظہری صاحب نے اتنا اچھا خطاب فرمایا، ان ساروں کی تقریر کو اپنے پہلے جملے میں سمیٹنے لگا ہوں۔ جس کے اندر پھیپھڑا علی نے رکھا ہے وہ بندہ چپ کر نہیں سکتا ہے، کیونکہ کون علی ہے کہ سردار کا نام علی ہے۔ بندہ تھک جاتا ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ بندے کا جسم تھکتا ہے، علی والے کی روح نہیں تھکتی، کیونکہ جسم کی طہارت کا نام وضو ہے اور روح کی طہارت کا نام ولایت علی ہے۔ اللہ اکبر، حیدری، اللہ اکبر، ہاتھ تجھے حیدری تو جو فرما رہے ہیں جناب۔ آئیے ان ساروں کی تقریر ایک جملے میں، ناصر عباس کی نالین اٹھانے والا نجید عباس ناصر ایک جملے میں سمیٹنے لگا ہے۔ کون علی ہے؟ میری کیا جرت کہ میں علی کے فضائل پڑھوں، کیونکہ علی کو ماننے کے لیے باپ کا امیر ہونا شرط نہیں، اماں کا شریف ہونا شرط ہے۔ اور علی کے فضائل میں بولا کرو، یہ جو گیٹ پہ کھڑے ہیں نا آپ نے وہیں پہ کھڑے ہو کے دعا کرنی، علی کے فضائل میں بولا کرو۔ اور بابا جانی کا جملہ ہے، وہ فرماتے تھے علی تو بے نیاز کا بے نیاز نمائندہ ہے، کوئی مانے وہ تب بھی علی ہے، کوئی نہ مانے وہ تب بھی علی ہے۔ کسی کے بڑھانے سے علی بڑھتا نہیں ہے اور کسی کے چھوڑنے سے علی گھٹتا نہیں۔ پوری کائنات علی کو چھوڑ دے، علی کا چاہتا کچھ نہیں، جسے علی چھوڑ دے اس کی ماں کے پاس بچتا کچھ نہیں۔ حیدری تو جو ہے جناب علی کے فضائل میں بولا کرو۔ ہمارا تو ایک چپ نہیں ہوا تھا، نام اس میں تمار کھجوروں کا پپار، علی سے بڑا پیار۔ کون علی؟
آج آپ بول سکتے ہیں، علی کے لیے بولو، کل قبر میں تم نہیں بول سکو گے۔ جب تم نہیں بول سکو گے تو تیری جگہ کبھی علی بولے گا۔ میں نے ایک چانا ادھر ادھر نہیں ویکھی دا ہوندا، مجلس حسین ہے، یہ نماز ایسی ہے جس کا دوبارہ نہ وضو ہے نہ جس کی دوبارہ قضا ہے۔ اگر کوئی اس سے اچھا کام ہے تو باہر چلا جا، ورنہ بولنا ہے کون علی؟ کوئی میں بچہ نہیں ہوں، نہ میری پہلی مجلس ہے، بنی کوئی میں پہلی دفعہ آئے ہیں، لیکن میں بچہ نہیں ہوں، اپنے لفظ کا نہیں حرف کا ضامن ہوں، کیونکہ ہم نے علی کو چوری والے کمرے سے نہیں لیا، غدیر کے کھلے میدان سے لیا ہے۔ اور علی کا دشمن کئی لباتوں میں ڈھل رہے ہیں، بغض حیدر کی آگ ایسی کہ کچھ منافق ہی چل رہے ہیں، علی کا کھا کے علی کو بھونکنا تیری فطرت ہے، ورنہ تو جیسے کروڑوں کتے علی کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کون علی؟ علی کے لیے بولو۔ چاچا جی چٹی داڑھی والے بزرگ دعا کرنا۔ کون علی؟ چاچا جی مولا آپ کو سلامت رکھے، صحت کلی عطا فرمائے۔ کون علی؟ کہ شہنشاہ کا نام علی ہے۔ شیعوں کا نمار تمہارے پاس ایسے ہیں، ہمارے پاس ایسے رہنما ہے، ہمارا پہلا بھی کعبے میں آیا، آخری کعبے پہ آئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نہیں نہیں نہیں، لوگوں کو علی ہضم ہی نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں نہیں علی اعظم ہوتا؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے، ہمارے پاس ایسے ہیں۔ تو اب میں نے زور نہیں لگانا، بندہ ویکھنا کہ جڑا کھاندا بھی مرشد علی ہے۔ ہمارے پاس ایسے ہیں۔ باپ اس وقت بولا جب بچے نہیں بولتے، بیٹا اس وقت بولا جب مردے نہیں بولتے۔ باپ اس وقت بولا۔ اپنے بچوں کو مجلس حسین میں آنے دے، گھر میں نہ روک کہ یہ شرک کرتے ہیں، مشرک ہیں، کالے کپڑے پہنے ہوئے 16 دن ہو گئے یہ شرک کر رہے ہیں۔ تمہیں کیا پتا ہے ہم نے اللہ بندے سے نہیں لیا، علی سے لیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ اور میرا مرشد علی جب زمین پہ سر رکھ کے کہتا نا سبحان ربی یلالا، پھر اسے تکبر آتا ہے، پھر اسے غرور آتا ہے۔ وہ دیکھتا تھا افراد کیا تم مجھ جیسے ہو؟ مجھے تو علی بھی علی مانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بیٹا اس وقت بولا جب مردے نہیں بولتے۔ بھائی حسین کہاں بولا؟ سینا پہ بولا جاتا ہے ضمیر بھائی پھیپھڑے کی طاقت سے۔ ہمارا ٹھیک ہے جناب، بولا جاتا ہے پھیپھڑے کی طاقت نال۔ حسین کے پھیپھڑے تو کربلا میں ہے۔ نہیں 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 نہیں، میں ضمیر بھائی کا مہمان بنا، انہوں نے بیٹھک میں بٹھایا، اب میں اپنے مولوی پونے تو مجبور، ان کا بچہ آیا، میں نے کہا بیٹا سورہ الحمد آتی ہے؟ اس نے فر پڑھی۔ میں نے کہا بیٹا سورہ فاتحہ آتی ہے؟ اس نے فر پڑھی۔ میں یہ مان جاؤں گا کہ اس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، ہاں 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 ہاں، میں مان جاؤں گا نا، میں سمجھ جاؤں گا کہ ان کے گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ آج کے بعد ابو طالب پہ کوئی اعتراض نہ کرنا، اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اس کے بیٹے نے تب قرآن پڑھا تھا جب قرآن ہی نہیں نازل ہوا تھا۔ اوئے ہوئے ہوئے، اس کے پوتے نے تب قرآن پڑھا جب کسی کا باپ نہیں پڑھ سکتا۔ بولا جاتا ہے پھیپھڑے سے، حسین کے پھیپھڑے کربلا میں سر تلاوت کر رہا ہے۔ حسین نے شام میں قرآن پڑھ کے زمانے کو بتایا کہ جس کا بیٹا حسین کٹے ہوئے گلے سے قرآن پڑھ سکتا ہے، اس کے نانا کو کبھی ہلکے بخار میں ہذیان نہیں ہو سکتا۔ اس تو کہ یہ تازیانے تو نہیں ہوتے، جملے ہوتے ہیں۔ ہے بھری ہائے ہائے ہائے۔ اچھا چلو آپ نے جملہ کرا، جملہ سننا۔ حسین نے اس وقت قرآن پڑھا، ہائے ہائے ہائے، جب کسی کا باپ نہیں پڑھ سکتا، بغیر دھڑ کے قرآن پڑھتا ہوا دیکھ کر پھر کہہ کہ وہ ہم جیسے تھے۔ حسین نے تب قرآن پڑھا جب کسی کا باپ نہیں پڑھ سکتا۔ علی نے اس وقت پڑھا جب نازل ہی نہیں ہوا تھا۔
ہائے 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 ہائے، سر نہیں مارنا، سر نہیں مارنا، سر مارنا تکبر کی نشانی ہے، اور متکبر پاس اللہ ہے، وہ اس لیے ہے کہ اسے علی سجدہ کرتا ہے۔ اچھا ہے بھری تو جو ہے نا، بیٹے نے اس وقت پڑھا جب مردہ نہیں پڑھتا، باپ نے اس وقت پڑھا جب بچہ نہیں پڑھتا۔ نہ میں نے انتظار کر رہا ہوں تو گراؤنڈ بنا اور میں جملہ کہوں۔ حسین کے پاک پاپا نے اس وقت قرآن پڑھا جب قرآن نازل ہی نہیں ہوا تھا۔ قرآن تو 10 سال بعد نازل ہوا ہے۔ تجھے ابھی بھی علی سمجھ میں نہیں آتا، ابھی بھی علی کی برابری کر رہے ہو، ابھی بھی علی کو سوچ رہے ہو۔ علی وہ ہے اور تجھ میں اور علی میں فرق یہ ہے، تو نزول کے بعد پڑھتا ہے، وہ نزول سے پہلے پڑھتا ہے۔ ضمیر بھائی یہ سارا پنڈال کل تک تیرے نوکر کو دعا دیتا رہے، یہ کشکول پورا ہونے والا نے امتی اسے کہتے ہیں جو نزول کے بعد قرآن پڑھے، علی اسے کہتے ہیں جو نزول سے پہلے پڑھے۔ جو قرآن پہ عمل کرے وہ امتی ہوتا ہے، جس کے عمل کا قرآن انتظار کرے وہ علی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کون علی؟ آؤ اللہ کی توحید کی قسم، مصطفیٰ کی رسالت کی قسم، علی کی ولایت کی قسم، سیدہ کی عصمت کی قسم، حسن کے صبر کی قسم، حسینیت کے خالق و حسین کے انکار کی قسم، سید و ساجدین کے سجدوں کی قسم، باقر علوم کے علم کی قسم، جعفر صادق کی صداقت کی قسم، موسیٰ کاظم کی عطا کی قسم، القدر والقضا سرکار رضا کی قسم، محمد تقی کے جود کی قسم، علی نقی کی نکابت کی قسم، حسن عسکری کی حبت کی قسم، اور 12ویں آقا کی غیبت کی قسم۔ قرآن پڑھنے سے عقل پاک ہوتی ہے، علی کرنے سے نسل پاک ہوتی ہے۔ علی نے قرآن پڑھاتے ہوئے اور قرآن سمجھ میں آئے تب بھی مانو، نہ آئے تب بھی مانو۔ اچھا یہ بچے دعوت دے رہے ہیں، حالانکہ ان کو تو نہیں پتا علی کسے کہتے ہیں۔ ہائے ہائے، جاؤ اپنے مرضی کے مفتی کے پاس اس بچے کو لے جاؤ، جا کے اس سے پوچھو مفتی صاحب اس پہ نماز واجب ہے؟ اس پہ نماز واجب ہے؟ وہ کہے نہیں، بالغ ہونے کے بعد واجب ہوگی۔ پھر اسے کہنا شیپورہ سے ہمارا نوکر آیا تھا نجید عباس ناصر، جو مائک پہ منہ رکھ کے کہہ رہا تھا جو بالغ ہونے کے بعد واجب ہو اسے نماز کہتے ہیں، جو ماں کی گود میں واجب ہو جائے اسے ولایت علی کہتے ہیں۔ اچھا بے شک قبلہ علی کا ذکر ہی ایسا ہے۔ شیعہ بھی گھر سے چلا، چلو آپ نے جملہ کہا ہے اب اکیلے ہی بول پڑھنا دعا ہو جائے گی۔ علی نے آتے ہوئے قرآن پڑھا، یہ شیعہ نے بھی کہا، بھائی جان سنیوں نے بھی کہا کہ علی نے آتے ہوئے چچا جی قرآن پڑھا۔ قرآن تو 10 سال بعد نازل ہوا ہے۔ نہیں 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 نہیں، علی نے آتے ہوئے قرآن پڑھا۔ یہ سارے کہتے ہیں، ذاکر بھی کہتے ہیں، مولوی بھی کہتے ہیں، آیت اللہ بھی کہتے ہیں، حالانکہ آیت اللہ حجت اللہ صرف امام زمانہ ہے۔ وہ سارے کہہ رہے ہیں علی نے آتے ہوئے قرآن پڑھا، قرآن تو نازل ہی نہیں ہوا تھا۔ پھر یہ کیوں نہیں کہتے ہو جو علی پڑھتا گیا وہ قرآن بنتا گیا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ قرآن سمجھ میں آئے تب بھی مانو، نہ آئے تب بھی مانو۔ وسلموا تسلیما، تسلیم کرنا ہے، سوچنا نہیں ہے۔ بھائی جان سوچنا نہیں ہے۔ مثلا قرآن کی آیت ہے آدم بغیر ماں باپ کے کیسے پیدا ہوا؟ اللہ کہتا ہے تسلیم کر، تحقیق نہیں۔ نوح کی کشتی کیسے بچ گئی؟ اللہ کہتا ہے تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے۔ ابراہیم کی آگ کیسے گلزار ہو گئی؟ اللہ کہتا ہے تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے۔ اسماعیل چھری سے کیسے بچ گیا؟ اللہ کہتا ہے تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے۔ اصحاب کہف ابھی تک کیسے زندہ ہیں؟ خالق کہتا ہے تحقیقیں نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے۔ یونس مچھلی کے پیٹ میں کیسے بچ گیا؟ اللہ کہتا ہے تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے۔ جبریل کیسے آتا تھا؟
خالق کہتا تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے۔ عیسیٰ آسمان پہ کیسے چلا گیا؟ اللہ کہتا تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے۔ موسیٰ طور پہ اس سے کیسے گفتگو کرتا تھا؟ اللہ کہتا تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے۔ اگر یہ ساری آیتوں پہ تحقیق نہیں ہے، تسلیم ہے، تو اب علی پہ بھی تحقیق نہیں ہونی کہ علی نے ایک دن میں 40 گھروں میں افطاری کیسے کی تھی، علی زندگی کیسے دیتا ہے، علی موت کیسے دیتا ہے، علی رزق کیسے دیتا ہے۔ جو قرآن پہ تحقیق کر کے پھر انکار کرے وہ بھی حرامی ہوتا ہے، جو علی کی ولایت کا انکار کرے وہ بھی حرامی ہے۔ بزرگ نعرہ لگائے تو جوان چپ کر جائے، ایدہ نائی تبدیلی ہے حیدری۔ اللہ کہہ دیتا ہے جی میں نے بھی پڑھ لین دیو تھوڑا جی۔ ہاں ہوتا ہی نہیں ہر نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے، ہوتا ہی نہیں کہ ہر نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے، ممکن ہی نہیں کہ ہر قاری کو قرآن سمجھ میں آ جائے۔ بوذر مقداد جیون پر شوکت مصروف رہے اس کوشش میں کہ سلمان سمجھ میں آ جائے۔ حیدری تو جو ہے جناب کی علی سمجھ میں نہیں آتا، سلمان کی سمجھ میں علی نہیں آتا۔ ایمان کے کل 10 درجے ہیں، 10 کے 10 سلمان کے پاس ہیں، علی سمجھ میں نہیں آتا۔ چاچا جی علی سمجھ میں نہیں نہ آتا۔ سرکار سلمان محمدی ہم پہ گھر میں بیٹھ کے کہہ رہے ہو صحابہ کو نہیں مانتے، صحابہ کو نہیں مانتے، صحابہ کو نہیں مانتے۔ ہم سے تو سن، ہم صحابہ کو کتنا مانتے ہیں؟ ہم نے آل محمد کو جھکنا ہی صحابہ سے سیکھا ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہمیں غریب محمد ہی نہیں آتا۔ کبھی ہم پہ اعتراض یہ مصطفیٰ سے مرتضیٰ کو بڑھا دیتے ہیں، تجھے کس نے کہا؟ کبھی جی ام المومنین کے فضائل فلاں کے نہیں پڑھتے۔ ہم سے سن، ہمیں ہمارا قصور بس یہ ہے، ہمیں غریب محمد نہیں آتا، کیونکہ میرا محمد تو وہ ہے جس کی کنیز کا پہلا اونٹ یمن ہوتا ہے، آخری مکے سے نکلتا ہے۔ اللہ اکبر سیدہ راج، ہمیں غریب ریاض بھائی محمد ہی نہیں آتا، ہمیں وہ محمد ہی نہیں آتا جس کے پاس نہ چار پائی ہے نہ بستر ہے۔ میرا محمد وہ ہے جس کی کنیز کے دسترخوان پہ 1000 بندہ صبح کو کھانا کھاتا ہے، 1000 دوپہر کو کھاتا ہے، 1000 شام کو کھاتا ہے۔ جدہ پھیپڑا ٹھیک ہے، سونے کی پلیٹوں میں کھانی ہے، چاندی کے چمچ کے ساتھ کھانا ہے۔ ایک بندہ کھانا کھا بھی رہا ہے، سوچ رہا ہے سونے کی پلیٹ ہے، سونے کی پلیٹ ہے، سونے کی پلیٹ ہے۔ بی بی کا غلام میسرا چلتا چلتا اس کے سر پہ آ کے ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں مالکن کے رج کے کھا، ہم نے کبھی جھوٹے برتن واپس نہیں لیا۔ نہیں جلدی سے 2-4 جملے کہہ کے جلدی سے مصعب کی طرف۔ ہم نے کبھی جھوٹے برتن، ہمیں یہ محمد آتا ہے جس کی کنیز کا پورا عرب کمی ہو۔ ہے میری آج کی مجلس کا عنوان خدیجہ، ایک بے سر و سامان کے لیے ہے سامان خدیجہ، اور گھر میں محمد کے لیے ہے عمران خدیجہ۔ جملہ میں نے وہ مصرے پڑھنے ہیں جس پہ آقازادی کی مہر ہے۔ اگر حوا سے لے کر قیامت تک ایسی بی بی ہو پھر میں اپنا مذہب چھوڑ دوں گا۔ اللہ کے ابا چھوڑنا آسان ہے، علی چھوڑنا مشکل ہے۔ ایسی کوئی ہے مستور ہے ام المومنین میں کوئی ایسی تو اللہ، میں جس بی بی کا تذکرہ کرنے لگا یہ کس بی بی کسی عزت کی مالکن ہے، کس مرتبے کی مالکن ہے، جس بی بی کا میں تذکرہ کر رہا ہوں۔ آج کی مجلس کا عنوان خدیجہ، ایک بے سر و سامان کے لیے ہے سامان خدیجہ ہے، جس گھر میں رہی ہے اس گھر کے افراد بھی معصوم، ماں قبل معصوم ہے تو ماں بعد بھی معصوم، اولاد معصوم ہے تو داماد بھی معصوم۔ خدیجہ تیری قسمت زمانے سے بھلی ہے، تیرا بس ایک ہی داماد ہے اور وہ بھی علی ہے۔ آخری جملہ فضائل، ہمیں غریب محمد نہیں آتا۔ جملہ میرا آخری فضائل کا، ہمیں چاچا جی غریب محمد نہیں آتا۔ میرا محمد وہ ہے جب پورا عرب چل کے آ گیا نا،
ابو طالب کی دہلیز پہ آگے کہنے لگا آئے محمد آپ ہماری لات منات عزا کو برا کہتے ہیں، ہم آپ سے بدلہ لینے آئے ہیں۔ تو سادات کی نانی نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ کہیں یہ تو سارے ہی میرے کمی ہیں۔ ہائے 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 ہائے، میں لکھنؤ نہیں پڑھتا، کمی دے ترجمے تو انہوں سارے نہیں پتہ ہے، یہ سارے ہی میرے کمی ہیں، یہ ساری میری کنیزوں کی اولاد ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں پردے کے قریب جا کے ان سے گفتگو کروں۔ پردے کے قریب حسن کی پاک نانی آئی، پاک بی بی نے فلاں فرمایا او فلاں ابن فلاں تو بھی میرے نوکر کا بیٹا ہے، او فلاں ابن فلاں تو میری کنیز کی اولاد ہے، او فلاں تو نے میرے اتنے پیسے دینے ہیں، ابھی مجھے قرضہ چاہیے، واپس تم جا نہیں سکتے کیونکہ علی تمہیں دیکھ رہا ہے، کیونکہ علی تمہیں دیکھ رہا ہے۔ کبھی بھی کوئی کام پتا بی بی نے کہا محمد کا کلمہ پڑھتے جاؤ، قرضے معاف کرواتے جاؤ۔ بس اسی خدیجہ کی بیٹیاں بازاروں میں رل گئی۔ کلمہ پڑھانے کا اجر ابو طالب اور خدیجہ کو یہ ملا، بیٹے کو پیاس بڑی لگتی تھی، خدیجہ کی بیٹی کو شرم بڑی آتی تھی۔ جسے پیاس بڑی لگتی تھی وہ 3 دن کا پیاسا ذبح ہو گیا، جسے شرم بڑی آتی تھی 36 شہروں میں ایک چادر مانگ دی گئی ہے۔ اللہ سیدہ خدیجہ کے بیٹے کو پیاس بڑی لگتی تھی، نفیس خدیجہ کا بیٹا بڑا تھا، لیکن پھر بھی لاش کو لوٹ لیا۔ جڑے کربلا دے زوارن وہ تصدیق فرمانا، خدیجہ کا بیٹا اترا مقام میں صاحب الزمان پہ ہے، قتل 1.5 کلومیٹر دور ہوا ہے۔ اگلا جملہ پڑھے، یہاں سے کیسے حسین آیا؟ میں نے وہ جگہ دیکھی ہے اپنی آنکھوں سے، حسین کی پاک اماں آپ کو بھی لے جائے، بے غیرت شمر رسول کی بوسہ گاہ سے کھینچتے کھینچتے وہاں پہ لے آیا۔ اس نے پہلا خنجر کا وار کیا، ادھر ایک مستور تھی جو سر پہ قرآن رکھ کے کری نہ مار، میری ماں نے چکیاں پیس پیس پالا۔ جسے شرم بڑی آتی تھی بغیر پلان اونٹ پہ سوار ہو گئی علی کی بیٹیاں۔ رونا رلانا فن نہیں ہے، درد ہے، ریاض درد ہے نا، فن تو نہیں ہے نا، ہماری عبادت ہے نا۔ جملہ کہنا ہے تو نے ماتم کرنا ہے۔ اونٹ سے ایسے گری ہے جیسے بغیر بازوؤں کے غازی اترا تھا۔ پتھروں کو ہٹا کے 8-6 حصوں میں کریم کربلا کی لاش تقسیم تھی۔ پہلا سوال پوچھا بتا بین ایک ہے تجھے کیا کہہ کے رو؟ رو کے کہتے ہیں نواب کربلا کہہ کے رو۔ رو کے کہتی ہے آنکھ کھول اور بتا نوابوں کی بہنیں یوں لاش پہ آتی ہے۔ ماں حسین دی راضی ہوئی، تیاری کرنا تیاری کرنا، نوابوں کی بہنیں یوں لاش پہ آتی۔ بس چھوڑ دیا سارا مضمون۔ پتھر ہٹا کے پوچھا بتا جبریل کے پروں پہ سونے والا تو حسین ہے؟ جملہ میرا آخری ہے، بتا رسول خدا نے تیرے لیے سجدہ کو لمبا کیا تھا؟ رو کے کہتے ہیں بتا بابا سے پردہ کرنے والی عباس کی بڑی بہن زینب عالیہ آپ ہیں؟ جملہ میرا آخری ہے، چاچا سر تے ہاتھ ہماری جس ماتمی دا ہاتھ تھے تو سر تے نہ آیا، پھر اگلی مجلس تک مجھے دکھ رہے گا۔ رو کے پوچھتی ہے حسین بتا تیری انگلی کہاں گئی ہے؟ رو کے کہتے ہیں رات میری لاش کو لوٹنے کے لیے جمال ملون میری لاش کے قریب آیا، اسے کچھ ملا نہیں ہے۔ اس بے غیرت نے انگلی سے انگوٹھی اتارنے کی کوشش کی، اس سے اتری نہیں ہے۔ یہ بے غیرت چلتا چلتا اس جگہ پہ آیا جہاں پتھروں کا ڈھیر تھا۔ اس نے 2 پتھر اٹھائے، ایک میرے ہاتھ کا نیچے رکھا، اوپر کھنجر رکھا، اوپر پتھر مارا، میری انگلی لے گیا۔ اور روگے کہتے ہیں جس نے تیری انگلی اتاری ہے اس نے میری چادر۔ نیزے پہ کیوں حسین کی زلفیں بکھر گئی، خود پوچھتے ہو لوٹ کر چادر بطول کی۔ سادات مومنین ذاکر حسنین عباسائی صاحب مخدومہ کونین کی بارگاہ میں پرسہ پیش کریں گے۔ ان کے بعد ممبر پہ موجود ہیں ذاکر میسم عباس، اور ان کے بعد علامہ فخر عباس ہاشمی، ان کے بعد نظر عباس میکن آف سرگودا، ان کے بعد جناب
ذاکر آل عباس سید ذاکرین سید امداد حسین شرازی پتھر وہ ممبر پہ پہنچ جائیں گے، اور ان کے بعد خان تقی عباس قیامت آف مظفر گڑھ مقصود پور، وہ آج کی آخری شخصیت ہے۔ 25 محرم کو اسی بارگاہ ٹھیک 1:30 بجے مجلس اعزاز شروع ہو جائے گی۔ کافی ذاکرین ہیں، شرکت فرما کے ثواب درائن حاصل کیجیے گا۔ 22 محرم دھنوئے ڈوگراں پیر اقبال شاہ بجاڑ والا محمد ثقلین گھلو سمیت ملک بھر کے ذاکرین صف ادا پہ حاضر ہو کر ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے۔ اور کل 17 محرم کو بھی دھنوئے ڈوگراں خورد صف ادا بچھے گی۔ سید اسد رضا بخاری آف لاہور سمیت کافی ذاکرین صف ادا پہ حاضر ہو کر ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے۔ 21 محرم ساگر کھرلا مجلس اعزاء ہے، کافی ذاکرین پاک مخدوم کونین کی بارگاہ میں پرسہ پیش کریں گے۔ اسی طرح یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالی مجالس کا محرم اور سفر کا اپنے روایتی انداز کی طرح چلتا رہے گا۔ تشریف لاتے ہیں نوجوان ذاکر جناب حسنین رضا سائی صاحب مسافر شام کو پرسہ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائی فی حاضر ساعت وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقاتوا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ اپنے اپنے مرومین دی گناہ دی بخشش واسطے ایک صلوات بلند آواز نال اپنے اپنو تھوڑا نہ سمجھو، ناوے بادشاہ فرمین تن بھی بندہ ایک بڑا نہ لاوے۔